کون سی ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا ہے, کون کون سی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے, آفیشلی بتائیے گا. جی, ایک تو جی ایچ کیو راولپنڈی پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, پھر ایئر فورس بیس میاں والی پہ اٹیک کیا ہے, کنٹونمنٹس جو ہیں ملتان, گجرانوالہ, لاہور, ان ایریاز میں انہوں نے, اور پھر لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس تھا جو کہ جناح ہاؤس تھا بیسیکلی, محمد علی جناح کی یادگار تھی, اس کو تو انہوں نے بالکل جلا کر برباد کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے آفس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو اس طرح کی انسٹالیشنز ہیں, جس کے بعد فوج جو ہے اس کو بلایا گیا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. عامر میر صاحب, جب یہ تمام تر اٹیکس رات گئے ہو رہے تھے, چند 100 لوگوں کے مختلف ڈسپرس گروہ تھے جو یہ اٹیک کر رہے تھے, چاہے کوئٹہ کینٹ ہو, آپ کا ملتان کنٹونمنٹ ہو, چاہے جناح ہاؤس ہو, چاہے جی ایچ کیو ہو, فور کور لاہور کے اندر گھر ہو, آپ کی انتظامیہ کہاں تھی سر تب؟ دیکھیں, ملٹری انسٹالیشنز ہیں, اس وقت جب اٹیک ہوتا ہے, آپ اندر ہیں اور باہر سے اٹیک ہو رہا ہے, تو اس وقت تو ملٹری جو ہے اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے اور لوگ مرتے تو صورتحال بہت خراب ہونی تھی, اس لیے انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی, جس وجہ سے یہ ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے باقی علاقوں میں بھی حملے کیے. عامر میر صاحب, مجھے پاک فوج کا ریسٹرین تو سمجھ آتا ہے, پاک فوج کا ایک میچور رسپانس بھی سمجھ آتا ہے, اپنے لوگوں پہ تو بندوقیں کبھی نہیں تانیں گے, مگر سر سوال تو آپ کی انتظامیہ اور آپ کی پولیس سے, آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کنٹینرز لگائے جا سکتے تھے, پولیس کو ڈپلوائے کیا جا سکتا تھا, اسٹریٹجی تو ہوگی. یقینی طور پہ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کے قد کاٹ کا لیڈر اریسٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ملک میں. ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے, ایکسپیکٹڈ اسٹریٹجی تو کوئی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مناظر ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹے سے نہیں ہے کہ جدھر پولیس روک رہی ہو لوگوں کو, یا لوگوں کو ڈسبرس کر رہی ہو, یا فرنٹ لائن کام کرتی دکھائی بھی دے رہی ہو؟ دیکھیے, بیسیکلی تو اریسٹ جو ہے وہ نیب نے کیا ہے, اور یہ کیس ہے نیب کا, کرپشن کا کیس ہے, اور اس میں جسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اریسٹ کو لیگل بھی قرار دے دی, آپ کے علم میں ہے. جی جی ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں, دیر از کلیئر ایویڈنس کہ ان کی منصوبہ بندی گرفتاری سے پہلے کر لی گئی تھی, اور یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کی. لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرح ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا رول اختیار کرتی جا رہی ہے تو بے جانا ہوگا, چونکہ آئین اور قانون کی پاسداری پر ٹی ٹی پی کی طرح اب یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یقین نہیں رکھتی اور شرپسندی کے ذریعے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے. سر سوال تو آپ کی منصوبہ بندی کا ہے, سوال تو آپ کی اسٹریٹجی کا ہے کہ جو دکھائی نہیں دے رہی تھی. کیا ویٹ اینڈ سی پالیسی تھی؟ ان کی اسٹریٹجی کا تو میں نے آپ سے نہیں پوچھا, میں تو آپ کی اسٹریٹجی کا پوچھ رہی ہوں. اسٹریٹجی یہ انہوں نے حملہ کیا ہے, اس کے بعد یہ جتنے عمارتوں پہ 17 عمارتیں ہیں سرکاری جن پہ انہوں نے اٹیک کیا, ٹھیک, اور اس میں 27 گاڑیاں ہیں جو ملٹری کی اور پولیس کی انہوں نے جلائی ہیں. تو اس کے بعد جو صورتحال کنٹرول کی ہے اب تک, میاں والی کے علاوہ باقی جگہوں پہ تو کنٹرول ہے, وہ تو سارا سول ایڈمنسٹریشن نے ہی کیا ہے. یہی گلا شکوہ بھی شہریار افریدی بھی ہمارے ساتھ کر رہے تھے کہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. یہی بات اسد عمر کل کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بین کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر یہ تو اب جو کہنا جی کہ آپ پہلے پوری تیاری کرتے ہیں, ویڈیو میسج چھوڑ کے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ تمام ان بلڈنگز پہ حملے کر رہے ہیں. یہ پاکستانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی نام نہاد سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے ہیں. اس سے پہلے صرف ٹی ٹی پی نے اکتوبر 2009 میں جی ایچ کیو کی بلڈنگ پر حملہ کرنے کی جرت کی تھی, جس میں تمام دہشت گرد مارے گئے تھے. اب یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ حملہ کیا انہوں نے تو کرنے دو. دیکھیں, حملہ آور اگر ہزاروں میں ہوں گے اور کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جی ایچ کیو کی بلڈنگ ہو, وہاں پر سیکورٹی کے لیے کتنے لوگ ہوں گے؟ مطلب جی ایچ کیو کی بلڈنگ پہ تو میرا خیال ہے 10 سے زیادہ نہیں, 100 سے زیادہ نہیں, اور کور کمانڈر ہاؤس پہ 10 سے زیادہ نہیں ہے. تو ان کو آپ صرف اور صرف فائرنگ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں, جو کہ نہیں کی گئی. یہ انٹینشنل تھا کہ ہم نے مارنا نہیں ہے کسی کو. تو باقی آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے پہلے جو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا اس کو آپ سن لیں.
چلایا بھی ہم نے ورکرز کو کیا میسج دے رہے ہیں. وہ پچھلے 1 برس سے یہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے ہیں, اپنے ورکرز کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں, اور اب وہ جو ہے کلمینیشن پوائنٹ آ گیا. اب دیکھیں نا, اگر عمران خان کسی کرپشن کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا غصہ فوج پر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیا پاکستانی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہے؟ ماضی میں پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین, جن میں آصف زرداری بھی ہے, نواز شریف, بینظیر بھٹو, شہباز شریف, سب لوگ گرفتار ہوئے ہیں, برسوں جیلوں میں رہے ہیں. آصف زرداری تو 14 برس جیل کاٹی ہے, لیکن ان میں سے کسی بھی رہنما نے اپنے ورکرز کو فوج کی عمارتوں پر حملے کرنے کے لیے نہیں اکسایا. یہ پہلا موقع ہے کہ عمران کو گرفتار کیا گیا, لیکن جواب میں فوج کے خلاف, فوج کے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں. اچھا, میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی نگران حکومت کی ایک ہی چیز میں ٹریننگ ہوئی ہے, اور وہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں سے تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ہینڈل اور مس ہینڈل, ڈیپینڈز واٹ وے یو لوکنگ ایٹ اٹ, اس میں ٹریننگ ہوئی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا, محسن نقوی صاحب لنڈن میں تھے, آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے مجھے ان کی اسٹریٹجی بتا دی, ٹی ٹی پی سے مماثلت بتا دی, سب کچھ سمجھا دیا, بٹ نہیں بتایا تو اپنی اسٹریٹجی نہیں بتا رہے, کیونکہ فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف یہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نگران حکومت سازش کر رہی ہے کہ پاک فوج کو عوام کے اگینسٹ پچ کرنا ہے. نہیں, یہ عمران خان نے جو سازش کی عوام کو فوج کے خلاف اکسانے کی, اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے فوج کے دستوں کو بلایا, اور جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند ہو جائیں گی. یہ کیسے بند ہو جائیں گی؟ میرا مطلب ہے آپ امپلائی کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ادھر؟ نہیں دیکھیں, آپ بار بار اس سائڈ پہ آ رہی ہیں. فوج نے اگر اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانی ہوتی ہیں تو چل نہ گئی ہوتی. میں نے بالکل بھی یہ بات نہیں کی. گھر میں اگر کوئی بندہ گھس رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے اور تباہی مچا رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے نا اس کو, فائر کریں گے اس پہ. یہاں پہ ایک بھی واقعے میں ایسا نہیں ہوا کہ جواب میں گولی کا جواب گولی سے دیا گیا, یا اگر کوئی بندہ آگ لگا رہا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے آپ ماریں پکڑ کے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, فوجی دستے باہر آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور اب بھی یہی پالیسی ہے. مجھے اب آپ کی پالیسی کا سوال ہے سر. آپ اپنی حکومت کا مجھے سمجھائیے گا. یہ مناظر ہم ٹیلی ویژن پہ ابھی دکھا بھی رہے تھے, آپ نے فوج کو طلب بھی کر لیا ہے پنجاب میں. یہ اس کو میں آپ کی ناکامی نہ بھی ابھی کہوں, مگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ عورتوں کو بالوں سے گھسیٹنا, عورتوں کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کرنا, گھروں میں گھس کے بزرگ خواتین اور ماؤں کے ساتھ سلوک کرنا, جوان عورتوں کو آدمی کانسٹیبلز کا گھسیٹنا, کیا پالیسی تھی آپ کی؟ چڑھ دوڑو جو بھی سامنے عورت آئے. پنجاب پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے شر پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی. اب اگر کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, اور وہ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے, تو جو قانون بتاتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی. اینڈ دیٹ میں پھر بھی سمجھنے سے قاصر ہوں سر کہ مائیں اور بہنیں ایگزیکٹلی پالیسی کیا ہے, کیونکہ کچھ ہمارے کسٹمز ہیں, کچھ ہمارے اصول ہیں, کچھ ہماری روایات ہیں, کچھ ہمارے اقدار ہیں, کچھ ہمارا مذہبی تقاضا ہے اور اس کے اصول ہیں. آپ کی بات صحیح کہ ریاست کو جو چیلنج کرے گا, مگر میں جو مناظر دیکھ چکی ہوں اور جو ہم سب دیکھ چکے ہیں, اس میں کہ خواتین ریاست کو کہاں ٹیک آن کر رہی ہیں. آئین اور قانون کی عزت یہاں پر نہیں کی جا رہی. آپ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کا کمپیریزن جو ہے, جب ریاست کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو رہا ہے, تو آپ جواب میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ماؤں بہنوں کے جو ہیں بال کھینچے جا رہے ہیں. کمپیریزن کریں یا دونوں باتوں کا. میں بالکل کمپیریزن نہیں کر رہی, میں آپ سے سیدھا سیدھا عامر میر ایک سوال پوچھ رہی ہوں. آپ وزیر اطلاعات ہیں, آپ کی حکومت ہے پنجاب میں. میں صرف میں بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہی, ہم کنڈیم کرتے ہیں, کھلے لفظوں کرتے ہیں, انپولوجیٹکلی کرتے ہیں, اللہ نے اعلان کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کون سے ہتھیار تھے عثمان ڈار کی والدہ کے پاس یا اس جوان لڑکی کے ہاتھوں میں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر, کیونکہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ عورتیں جو ہیں یہ
مجھے سمجھا دیجئے کون سی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں، اور جس آئین کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی پامالی کہاں کر رہی ہیں؟ جی ایچ کیو پہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہ کس کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی سارے لوگ ہیں نا، اور کون لوگ ہیں یہ؟ میں عامر میر صاحب، جب مریم نواز شریف صاحبہ قوم کی بیٹی ہیں ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، جب فریال تالپور کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر یہ بھی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں کسی کی۔ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ونس اگین آپ سے آخری دفعہ پوچھتی ہوں، مناظر پروڈیوسر سے کہوں گی ایک دفعہ پھر دکھائیں، جب بچی اپنا دوپٹہ پھینک رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بم ہے، یا ایک 75 سالہ بوڑھی ماں جس کے گھر میں آپ کی سیالکوٹ کی پولیس گھستی ہے، اس کے پاس کوئی پسٹل ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی بم ہے؟ تو مجھے بتا دیجئے، جسٹیفائی کر دیجئے۔ میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ وہ بھی دکھائیں کہ کس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا جا رہا ہے، کس طرح کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہے، کس طرح آئی ایس آئی کے آفس پہ حملہ ہو رہا ہے، کس طرح میاں والی میں ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، پولیس اسٹیشن کو جلایا گیا ہے، کس طرح کنٹونمنٹ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اب یہ سر یہ ڈرانا دھمکانا ہے، آر آل بیٹس آف دا ٹیبل رائٹ ناؤ؟ میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں پولیس کو، سول ایڈمنسٹریشن کو، کہ جو بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیوں میں شامل ہوگا، ملوث ہوگا، اس کو قانون کے مطابق پکڑا جائے، سزا دی جائے۔ اس وقت 1000 سے زیادہ شر پسند جنہوں نے 9 مئی کو دہشت گردی کی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ان کو اریسٹ کیا جا چکا ہے، اور 1000 کے قریب لوگوں کی فوٹیجز سے شناخت کر لی گئی ہے، ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ میں نے ابھی بھی ابتدائیے میں کہا خواتین کو اریسٹ کرنے کے لیے خواتین کانسٹیبلز آئیں، خواتین کو ہینڈل کرنے کے لیے خواتین کانسٹیبلز آئیں، اور گھروں میں گھسنے کے لیے خواتین کانسٹیبلز آئیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کریکشن کر دوں کہ ہم بالکل بھی ہماری اہم ترین سینسٹیو تنصیبات پہ اٹیکس کو نہیں ایکویٹ کر رہے ماں اور بہنوں سے اور کسی جذباتی ریٹرک سے۔ دیز آر جسٹ بیسک نارمز آف آر سوسائٹی سر۔ مجھے یہ فرمائے دیجیے گا، کچھ آڈیو ٹیپس بھی نکلی ہیں، ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ یہ آڈیو ٹیپس ایک ہی سائڈ کی نکل رہی ہیں اور ایک ایسے وقت میں نکل رہی ہیں؟ دیکھیں ان سے تو ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، میں تو آپ کو پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بتا سکتا ہوں۔ بہت زیادہ سیاسی بیان بھی آپ نے عامر میر صاحب مجھے دیے ہیں، تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو کور ذمہ داری آپ کی نگران حکومت کو اپنی یاد ہے؟ الیکشنز کروانے آئے تھے آپ لوگ؟ جی ہمیں یاد ہے بالکل، الیکشنز کی جب ڈیٹ آئے گی الیکشنز کروا دیے جائیں گے۔ اور قانونی سٹیٹس کیا ہے آپ کی پنجاب کی حکومت کا ایز آف رائٹ ناؤ؟ ابھی جو سٹیٹس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن کب ہونا ہے، تو جب الیکشن ہوگا تب تک تو یہ سیٹ اپ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ پنجاب کے وزیر اطلاع عامر میر صاحب موجود تھے۔